أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ سامعین اکرام، سورہ قیامہ کا تعارف پیش خدمت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ صورت قرآن شریف کے 75 نمبر پر ہے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی ہی آیات کے لفظ قیامہ کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے، اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس صورت کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں قیامت ہی پر بحث کی گئی ہے۔ اگرچہ کسی روایت سے اس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے مضمون میں ایک داخلی شہادت ایسی موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانہ کے نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 15 کے بعد یکایک سلسلہ کلام توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے پھر وہی مضمون شروع ہو جاتا ہے جو ابتدا سے آیت نمبر 15 تک چلا آ رہا ہے۔ یہ جملہ اپنے موقع و محل سے بھی اور روایات کے روح سے بھی اس بنا پر دوران کلام میں وارد ہوا ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، اس وقت آپ اس اندیشے سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائیں اس کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے دہراتے جا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کا نیا تجربہ ہو رہا تھا، اور ابھی آپ کو وحی اخذ کرنے کی عادت اچھی طرح نہیں پڑی تھی۔ قرآن مجید میں اس کی 2 مثالیں اور بھی ملتی ہیں۔ ایک سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْهِ وَحْيُهُ، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ دوسری سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم عنقریب تم کو پڑھوا دیں گے پھر تم بھولو گے نہیں۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق ہو گئی تھی، اس طرح کی ہدایت دینے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے قرآن میں ان 3 مقامات کے سوا اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ یہاں سے آخر کلام اللہ تک جو صورتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر اپنے مضمون اور انداز بیان سے اس زمانے کے نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں جب سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ بارش کی طرح شروع ہوا، اور پے در پے نازل ہونے والی صورتوں میں ایسے پرزور اور مؤثر طریقہ سے نہایت جامع اور مختصر فکروں میں اسلام اور اس کے بنیادی عقائد اور اخلاقی تعلیمات کو پیش کیا گیا، اور اہل مکہ کو ان کی گمراہیوں پر متنبہ کیا گیا جس سے قریش کے سردار بوکھلا گئے، اور پہلا حج آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر دینے کی تدبیریں سوچنے کے لیے انہوں نے وہ کانفرنس منعقد کی جس کا ذکر ہم سورہ مدثر کے تعارف میں پیش کر چکے ہیں۔ اس سورہ میں منکرین آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک شبہ اور ایک اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان وقوع و وجوب کا ثبوت دیا گیا ہے، اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی ہے، بلکہ اس کا اصل محرک یہ ہے
کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ جس وقت کے آنے کا تم انکار کر رہے ہو وہ آ کر رہے گا، تمہارا سب کیا دھرا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور حقیقت میں یہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھنے سے بھی پہلے تم میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ سے ناواقف نہیں ہوتا، خواہ وہ دنیا کو بہکانے اور اپنے ضمیر کو بہکانے کے لیے اپنی حرکات کے لیے کتنے ہی بہانے اور عذر بناتا ہے۔ سامعین اکرام، الحمدللہ آج ہم سورہ قیامہ کا تعارف سن چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔